اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزا هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ آیت نمبر ہے 249، ٹھیک ہے 249، اور سورۃ البقرہ ہے، پارہ نمبر 2 ہے، اور ترجمہ ہم پڑھیں گے ان کا غلام رسول سعیدی صاحب کا تبیان القرآن، ٹھیک ہے، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مذہب بریلوی پر ہیں۔ اپنی اسی تبیان القرآن میں انہوں نے جگہ جگہ اس بات کی تصدیق کی ہے، تو ہم ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں، آپ کو سناتے ہیں۔ پھر جب طالوت اپنے لشکروں کو لے کر روانہ ہوا تو اس نے اہل لشکر سے کہا، بے شک اللہ تمہیں ایک دریا، یہ دریا لکھا ہوا ہے، ایک دریا کے ذریعے، نہر ہے نا یہ، بے نہر، ایک یعنی نہر سے، ٹھیک ہے، تو بے نہر، تو نہر کا ترجمہ یہاں دریا کیا ہے، ایک دریا کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کرے گا، ٹھیک ہے، یہ ہے نا مبتلیکم، ٹھیک ہے، یہ آزمائش کرے گا، ٹھیک ہے، مبتلا کا مطلب انہیں آزمائش کرے گا، آزمائے گا تمہیں، مبتلا کرے گا، سو جس نے اس سے پانی پی لیا، فمن شربا، ٹھیک ہے، جس نے یعنی اس سے اس کا پانی، شرب کا مطلب ہوتا ہے پینا، ٹھیک ہے، جسے آپ شراب کہتے ہیں، تو شراب کا لغوی معنی پینا ہوتا ہے، تو پی لیا، وہ میرے طریقے پر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، فلیس منی، یعنی وہ میرے طریقے پر، یہاں منی اس کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا ہے، یعنی وہ مجھ سے نہیں ہے، میرے گروہ سے نہیں ہے۔ وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، اور جس نے اس دریا سے صرف ایک آدھ چلو، یعنی تھوڑا سا لے لیا، جیسے گھوٹ دو گھوٹ پی لیا، ایک آدھ چلو جنہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ علاوہ نہیں لیا، نہیں پیا، ٹھیک ہے، تھوڑا سا یعنی پی لیا، ایک چلو دو چلو جیسا ہوتا ہے نا، بہت زیادہ پیاس لگی، حلق کو ترک کر لیا، تو وہ میرے طریقے پر ہوگا، یعنی وہ میرے گروہ سے ہوگا، یعنی فشربوا منہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو چند لوگوں کے سوا فشربوا، سب نے پی لیا، ٹھیک ہے، سو کیا کیا، سب نے پی لیا، منہ، اس سے، یعنی اس نہر سے سب نے پی لیا، الا قلیل، مگر تھوڑے لوگوں کے علاوہ، ٹھیک ہے، تو چند لوگوں کے سوا سب نے اس سے خوب پانی پیا، یعنی خوب دل بھر کے پیا، مٹکے کی طرح پیٹوں کو اپنے پھلا لیا، ٹھیک ہے، حلق تک، یعنی اوپر پانی یعنی پی کے تر کر لیا، قلیلا منہم فلما جاوزہ، پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ کون، ایمان والے، ہوا والذین آمنوا معہ، ساتھ میں آئے ایمان والے، اس دریا سے گزر گئے، ٹھیک ہے، اس سے گزر گئے، تو پانی پینے والوں نے کہا، آج جالوت اور اس کے لشکریوں سے لڑنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، اور جن لوگوں کو یہ یقین تھا، ظاہر پیٹ تو مٹکے کی طرح پی پی کے پھلا لیا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا تھا، بہت ساری چیزوں میں اللہ آزماتا ہے اپنے بندوں کو، تو ان کو بھی اس طرح سے آزمایا گیا، اور جن لوگوں کو یہ یقین تھا کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، ملاق اللہ، انہوں نے کہا بہت دفعہ اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے، یہ یہاں کم جو معنی ہے وہ کیا معنی دے، یہاں یہ زیادتی کا معنی دے رہا ہے، کم من فیاتن، یعنی ایک دفعہ دو دفعہ کی بات نہیں ہے، کہ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت یعنی کافی مرتبہ یہ یعنی لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے، یعنی بہت ہی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی جو فیاتن، کم من فیاتن قلیلتن، یعنی چھوٹا لشکر، چھوٹا گروہ غالب آیا ہے، غلبت، ٹھیک ہے، غلبت، تو انہوں نے کہا بہت دفعہ اللہ کے حکم سے قلیل جماعتیں، ٹھیک ہے، کثیر جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں، ایک دو دفعہ کی بات نہیں ہے،
آ جاتی ہیں، اور اللہ مدد کرنے کے لیے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کس کے ساتھ ہے؟ واللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ بالجنودی، جنود جندن کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر لشکروں کے لفظ سے ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑی تعداد لڑنے کے لیے نکلی تھی، مقابلے کے لیے نکلی تھی۔ طالوت نے، یہ جو بادشاہ بنائے گئے تھے، جو ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں، جس نے پیچھے بھی بات سنی ہوگی اس کو اندازہ ہوگا کہ یعنی کس فریم میں گفتگو ہو رہی ہے۔ تو طالوت نے ان کی اطاعت، جفاکشی، بھوک پیاس اور میدان جنگ میں صبر کا امتحان لینے کو ضروری سمجھا، تاکہ صرف وہ شخص، دیکھیں پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ کون بندہ ہے اس لائق جو ہمارے ساتھ ٹھہر سکے، ورنہ کیا ہے کہ وہ بوجھ بنتے ہیں نا، کہ صرف ان کی ذمہ داری سنبھالو، کھلاؤ پلاؤ، ٹھیک ہے، اور ہر طرح سے ان کا انتظام کرو، اور وہ کام کے نہیں ہیں۔ یعنی بیکار لوگوں کو، کچرے کو ساتھ میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ اتنی بڑی تعداد ہے، اتنی بڑی تعداد مت دیکھو، وہ اصحاب بدر تو تھوڑے ہی سے تھے نا، لیکن یہ کہ پکا ہونا چاہیے، جیسے کہ وہ اس میں 13 سال مکی زندگی میں وہ بالکل سونے کی طرح، بالکل صاف و شفاف چمکدار، بالکل ایسے تیار ہو گئے تھے کہ وہ پھر ان میں کبھی بھی کسی قسم کا زنگ لگنے کا اندیشہ ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، بات ہی ختم ہو گئی تھی۔ جنت کا سرٹیفکیٹ ان کو اللہ نے اسی لیے عطا فرما دیا تھا، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے۔ تو یہ ہے کہ طالوت نے اسی لیے ضروری سمجھا کہ دیکھ لیا جائے کہ یہ صفات کس کے اندر موجود ہیں، تو جس میں یہ صفات موجود ہوں تو وہی ہے کہ جو ساتھ رہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ اس امتحان میں تھوڑے سے لوگ کامیاب ہوئے، تھوڑے سے لوگ کیا ہوئے؟ وہ کامیاب ہو گئے، باقی کیا ہوا ان کا؟ ناکام ہو گئے، نامراد ہو گئے۔ تو کامیاب ہونے والے نہر سے پار ہوئے تو دشمن کی تعداد دیکھ کر ان میں سے کچھ کمزور ایمان والے، ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کو وسوسے آ جاتے ہیں، ظاہر ہے شیطان تو ہر ایک کے ساتھ ہے نا، شیطان تو ہر ایک کو وسوسہ دے دیتا ہے کہ ظاہر ہے کتنا ہی بڑا انسان ہو جائے تو انسان ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہہ دیا کہ ہم میں آج طالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن جو مضبوط لوگ تھے، پختہ ایمان والے، جن کا اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ تھا، جو ڈگمگانے والے نہیں تھے، انہوں نے فوراً کہا اللہ سے، یعنی ان کو ملاقات کی امید بھی تھی، تو فوراً کہہ اٹھے کہ ہم میں جو بھی لڑنے جھگڑنے کی جو صلاحیت ہے تو ہم اس سے مقابلہ نہیں جیت سکتے۔ تو انہوں نے، اللہ سے ملاقات کا شوق رکھنے والوں نے تو یہ بات کہی اور ہمت بندھائی، اور لوگوں کی بھی، کہ لڑائی میں قلت اور کثرت کا فیصلہ، یہ فیصلہ کن نہیں بات ہوتی، ٹھیک ہے، بلکہ بات کیا ہوتی؟ اللہ کا حکم، وہ فیصلہ کن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت دفعہ، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، ایسا ہوا ہے، بارہا ایسا ہوا ہے کہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو تھوڑی سی چھوٹی سی جماعت، ٹھیک ہے، تھوڑی جماعتیں جو صبر و استقامت کی وجہ سے بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ کیونکہ ان کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے، وہ اپنا تن من دھن لا کر رکھ دیتے ہیں اللہ کے حضور میں، اس کے حکم پر قربان کرنے کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا کرتا ہے، کچھ لوگوں کو شہادت کا درجہ دیتا ہے، اور کچھ لوگوں کو فتح اور کامرانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ واپس ان کو گھروں کو لوٹاتا ہے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ بات ان لوگوں نے کہی، اور یہی بات اگر آپ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جو جماعت تھی، ان میں بار بار ایسا ہوا۔ آپ دیکھیں کہ بے شمار واقعات آپ کو اس طرح سے ملیں گے جو مذکور ہیں۔ جنگ بدر آپ دیکھ لیجئے، جنگ احد دیکھ لیجئے، جنگ خندق کو آپ دیکھیں، اس کے علاوہ جنگ موتا جو ہوئی تھی تو اس میں کیا تھا؟ مسلمان کتنے تھے؟ 3000، اور دشمن کتنے تھے؟ 2,00,000 کی تعداد تھی دشمنوں کی جنگ موتا میں۔ بخاری شریف میں ایک حدیث شریف ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جو بدر میں شریک تھے کہ ان کی تعداد طالوت کے ساتھیوں کے برابر تھی،
جو نہر سے پار ہوئے تھے 310 سے کچھ زیادہ. کتنے؟ 310 سے کچھ زیادہ. تو برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے ساتھ کسی مومن کے سوا کوئی پار نہیں ہوا. یہ بخاری شریف میں آپ کو حدیث شریف ملے گی کتاب المغازی میں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک چیز اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امیر کی اطاعت ہر حال میں لازم ہوتی ہے. امیر سے مراد وہ نہیں امیر جو مالدار ہے جس کے پاس بہت سارے پیسے ہیں. امیر سے مراد یہاں وہ ہے جس کو آپ کا امیر بنا دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے. یا جس کو نیک لوگوں نے منتخب کر لیا ہے آپ کی امارت کے لیے، خلافت کے لیے. ٹھیک ہے. اور بدقسمتی سے ہمارے زمانے میں بھی فی الحال کوئی نہ ہمارا امیر ہے اور نہ ہی کوئی خلیفہ ہے. ٹھیک ہے. ہاں حکمران ہیں. بہرحال تو امیر کی اطاعت ہر حال میں لازم اور ضروری ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ جب دشمن سے مقابلہ ہو، جب جہاد ہو، تو پھر اس وقت کیا ہو؟ جب آپ کا دشمن سے آمنا سامنا ہو، مارکا آرائی، اس وقت تو یعنی امیر کی جو اطاعت ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جنگ میں کامیابی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ فوجی اس دوران میں بھوک، پیاس اور دیگر شدائد کو نہایت صبر اور حوصلے سے برداشت کریں. ٹھیک ہے. تو ان باتوں کی تربیت اور امتحان کے لیے طالوت نے کہا کہ نہر پر تمہاری پہلی آزمائش ہوگی. جس نے پانی پی لیا اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہوگا. لیکن اس تنبیہ کے باوجود اکثریت نے کیا کیا کہ پیٹ بھر کر پی لیا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ طالوت کو یہ معلوم تھا کہ یہ جو قوم ہے اس قوم میں نظم و ضبط کا جو اہتمام ہے وہ یعنی بہت ہی مختصر سا رہ گیا ہے. اس لیے انہوں نے اس بات کا حکم دیا کہ کارآمد اور ناکارہ لوگوں کو ممیز کر دیا جائے. ٹھیک ہے. اس میں تمیز پیدا کر دی جائے، پتہ چل جائے. تو اس آزمائش کی انہوں نے تجویز جو ہے وہ رکھی. تو جو لوگ تھوڑی دیر کے لیے اپنی پیاس، اپنی بھوک ضبط نہ کر سکیں ان پر کیا بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ آپ تھوڑی دیر خود ہی سوچیں کہ جو شخص ایک چھوٹی سی نصیحت کو پورا کرنے کا یعنی وہ نہیں رکھتا، حوصلہ نہیں رکھتا، تو اس پر بڑی باتوں کا بھروسہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے. تو اس سے یعنی آپ دشمن کے مقابلے میں اس سے آپ کیسے اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ تو جو کہ اپنے یعنی خواہشوں پر ہی قابو نہیں پا سکتا تو دشمن پر قابو پانا اس کے لیے کتنا مشکل بلکہ ناممکن ہی ہو جائے گا نا. وہ تو وہاں تو ویسے ہی حوصلہ ہار جائے گا. جو پانی کی پیاس تھوڑی دیر برداشت نہیں کر سکتا، جو ایک روزہ نہیں رکھ سکتا، اس پر آپ کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں؟ تصور کریں تھوڑی دیر کے لیے. یہ آیات مبارکہ ویسے تو ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کی جو قوم کے متعلق جو کچھ وہ گزرا تھا وہ بیان ہو رہا ہے، لیکن اس میں سبق جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بھی ہے کہ دیکھیے آپ اپنا یعنی جو ہتھیار ہیں اور جو اسلحے ہیں ان کی تیاری آپ بھرپور کریں. ٹھیک ہے. فوجی تیار کریں، سب کچھ کریں آپ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو آپ کے اندر جتنی بساط ہے اپنی بساط پر پوری تیاری کیجئے، لیکن بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ اسلحے پر، ہتھیار پر، اپنی قوت پر، فوجی دستے پر. ٹھیک ہے. اپنی بہادری پر نہیں. بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ پر. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر، اس کی مشیت کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. تو یہی بات یہاں سمجھانے کی کوشش کی ان بزرگوں نے کہ یقین رکھنے والوں کو چاہیے کہ یقین رکھیں کہ کامیابی کی تعداد، کثرت اور اسلحہ کی فراوانی پر منحصر نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مشیت اور اس کے اذن پر موقوف ہے. اور اللہ کی تائید کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ صبر کا اہتمام ضروری ہے، کیونکہ اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. یعنی اس میں بھی آپ جلدی نہ کریں کہ کیا ہوا، ہم نے تو اتنی تیاری کی تھی، میں نے تو یہ کیا تھا، میں نے تو وہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے صبر والوں کے ساتھ ہے، ہم نے تو اتنا یعنی صبر آزمائش، میں نے جنگ میں اپنا سب کچھ لٹایا لیکن پھر بھی ایسا ہو گیا. نہیں، آپ یہ نہ کریں، بدگمانی نہ کریں اللہ سے. اب آپ کو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تو وعدہ آئے گا، پورا ہوگا.
اپنی یہ تھوڑی سی وقتی ناکامی سے آپ بالکل سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی وجہ ہوگی، ہو سکتا ہے ہماری کوئی کوتاہی ہو، لیکن اللہ کا وعدہ، اس کا وعدہ سچا ہے. اس کا وعدہ جو ہے اس میں خلاف ورزی ہرگز نہیں ہو سکتی. یہ کبھی انسان گمان بھی نہ کرے. کسے خبر کے سفینے ڈبو چکی کتنے، فقیہ و صوفی و شاعر کی ناخوش اندیشی. آج ہمارا جو حال ہے وہ غالباً لفظوں میں اس کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ دیکھا جا سکتا ہے ہر طرف. تاریخ انسانی جو ہے وہ اس بات کی شاہد ہے، گواہ ہے کہ دنیا میں کبھی طاغوتی نظام کے پجاریوں کا غلبہ رہا اور کبھی حزب اللہ کا. آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے آسانی سے. سب سے بڑا سچ یہی ہے کہ جس دور میں بھی اہل ایمان نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اس کو چھوڑا اور تفرقہ بندی اور بدعات اور خرافات والا راستہ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کے باغیوں اور شیطانی کارندوں نے ان پر کیا کیا؟ غلبہ حاصل کر لیا. اور پھر کیا کیا؟ دنیا کو جہنم بنا دیا اور جہنم کے راستے پر چلا دیا، جس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ قومیں کی قومیں تباہ ہو گئیں، برباد ہو گئیں، دنیا کے نقشے سے مٹا دی گئیں. روئے زمین پر آپ دیکھیں جا بجا پائے جانے والے آپ کو کھنڈرات اور آثار قدیمہ اس سچائی کا منہ بولتا آپ کو ثبوت نظر آئیں گے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کے دلائل بھی پیش کیے ہیں. دیکھنے والوں عبرت حاصل کرو، دیکھو. اور اللہ نے فرمایا سیرو فی الارض، سیر کرو زمین کی، دیکھو کیا انجام ہوا ان کا جنہوں نے حق کو جھٹلایا اور حق کے مقابلے میں تکبر کیا، نافرمانی کی. آپ دیکھیں نا کہ یہ مثالیں اللہ تعالیٰ نے یوں ہی تو نہیں بیان کی نا، ایسے ہی بیان کر دی. آج آپ دیکھ لیجئے ملت اسلامیہ کا کیا حال ہے، کتنا بگاڑ پیدا ہو گیا ہے. آپ دیکھیں کہ دین کے بگاڑ، بدعات، خرافات کی اندھی تقلید، اندھی پیروی، تفرقہ بندی کا مکمل طور پر، یعنی آپ دیکھیں کہ ایک ہجوم ہے، مطلب امت اس بات کے شکار ہو چکی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہر فرقہ اپنے اس میں خوش ہے کہ جناب ہم صحیح ہیں، ہم جنتی ہیں. ہر فرقہ اپنے یعنی فرقے پہ خوش ہے اور کہہ رہا ہے کہ بھائی سب تعریف اللہ کے لیے کہ ہم بہت ہی اچھے گھرانے میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، ہر ایک اس بات پر خوش ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نشان اس کا باقی ہے صرف اس قدر یہاں کہ گنتے ہیں اپنے کو ہم بھی مسلمان. اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ اور اگر آپ دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھیں تو کیا کوئی آپ کو ایسا نظر آتا ہے جس پر آپ کامل بھروسہ کر لیں، اس کی بات کا کامل یقین کر لیں؟ نہیں نظر آتا. اور دینی لحاظ سے بھی دیکھیں آپ تو مسلمانوں نے کیا کیا ہے دین کے نام پر آپ دیکھیں جو بڑے بڑے علماء کہلاتے ہیں، کیا آپ ان پہ بھروسہ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنے بچوں کو ان کے حوالے کر سکتے ہیں؟ کیا ایسا وقت ہے؟ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. آپ یقین کریں بہت ساری چیزیں تو ہم لوگوں نے بھی اتنی زندگی گزار لی کہ اپنی آنکھوں دیکھی مشاہدے کی چیزیں ہیں، اور ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جو انسان زبان پر لا بھی نہیں سکتا. وہ لاتے ہوئے بھی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، کسی کو بتا بھی نہیں سکتا. یعنی ایسے معاملات ہیں اور جن کا تعلق دین سے ہے، جو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، جن کے ہاتھوں میں قرآن ہے. لیکن مسئلہ بس صرف وہی ہے کہ کیا ہے، لوگوں نے کیا کیا، اپنی اپنی پسند کی آیات لے لی، پورا قرآن نہیں. جو بنی اسرائیل کا طریقہ تھا نا، وہی طریقہ جو ہے وہ لوٹ آیا ہے اس امت میں کہ اپنی اپنی پسند کی آیات، اپنی اپنی پسند کی احادیث کو لے کر فرقوں میں جو ہے بٹ گئے ہیں. اور کیا کر رہے ہیں؟ اس کامل دین کی طرف جس کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جس کو دے کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا، تو یعنی قرآن و حدیث، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے کہ بھائی پورے قرآن پہ عمل کرنا ہے. ایک آیت کو نہیں لینا ہے، ایک آیت کی جو تطبیق دوسری آیت کر رہے ہیں اسے بھی لینا ہے. ٹھیک ہے، اور جس آیت کی تطبیق حدیث کر رہے ہیں اس کو بھی لینا ہے. قرآن کو حدیث کی روشنی میں اور حدیث کو قرآن کی روشنی میں اور فہم صحابہ کی روشنی میں سمجھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو آپ کا عملی نمونہ تھا اس سے سمجھنا ہے. لوگ آتے ہی نہیں ہیں، سننے کو تیار ہی نہیں ہے. کسی اور کو کیا کہیں؟ جو بیچارے کم جانتے ہیں قرآن و حدیث ان کو کیا کہیں؟ جو قرآن و حدیث کے
عالم بنے ہوئے ہیں، عامل بنے ہوئے ہیں، مفتی بنے ہوئے ہیں، شیخ الحدیث بنے ہوئے ہیں، آپ ان کو دیکھیے جا کے. کبھی وہ کسی وجہ سے بیچارے مجبور ہو جاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں سماج میں ہمارا کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، پھر ہم کیسے اپنی زندگی گزاریں گے. مطلب ان کو یہ چند روزہ زندگی کی تو بڑی فکر ہے، لیکن ان کی قبر کی پتہ نہیں کتنے سالہ زندگی قبر کی ہے، پھر اس کے بعد قبر سے اٹھنے کی، حشر کی زندگی ہے، قیامت کی ہے، پھر اس کے بعد کیا فیصلہ ہوگا، اس کی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی فکر کی توفیق دے. تو آؤ اے مسلمانوں، آ جاؤ اس دین کی طرف، اس بات کی طرف، قرآن و حدیث کی طرف جو سب مسلمانوں میں مشترک ہے اور جو نجات کا ذریعہ ہے. یہ کتاب، یہ قرآن مجید اسی بات کا ہمیں جو ہے سبق دے رہا ہے. ٹھیک ہے، ادھر آ جاؤ. شاید آج پھر مسلمان اس کتاب سے اپنا چہرہ پہچان لیں، شاید ان کو اپنی شناخت کا اندازہ ہو جائے اور دیکھ لیں کہ وہ کون تھے. ٹھیک ہے، ان کا عہدہ کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، آپ کے دین کی طرف، آپ کے سنت کی طرف لوٹ آئیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن و حدیث پر عمل بھی کریں اور دوسروں کو بھی پہنچائیں. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے دربار میں عزت والا، بزرگی والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. اور اللہ سے ڈرنے والا کون ہے؟ جو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا ہے. تو اپنے عمل سے ثابت کریں کہ آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اور ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین.